السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ مالک العلام نے قرآن کریم اور رمضان کی اہمیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کچھ حصہ رمضان میں نازل ہوا اور کچھ حصہ شب برات میں نازل ہوا ہے، یہ ان لوگوں کا اللہ نے قرآن میں رد کر دیا۔ یہ ایک مناظرانہ طرز کا بھی اللہ کی طرف سے حکم اور جواب ہے کہ اس بات کی اہمیت بھی بیان ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اور اس بات کی جامعیت یعنی ہر لحاظ سے جواب بھی ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کا نزول جو ہے وہ بیت المعمور پر شب قدر میں ہوا، اور دنیا میں جتنی جتنی ضرورت پڑی، جس حساب سے ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرتے رہے۔ یہ دورانیہ کم و بیش 23 سال پر محیط ہے، جس میں سے 12 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی ہیں جو آپ نے مکہ میں گزارے، اور 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن، کچھ مورخین نے، سیرت نگاروں نے 10 دن کا کہا ہے، کچھ نے 22 دن کا کہا ہے، کچھ نے 15 دن کا کہا ہے۔ یہ عرصہ مدنی دور کا ہے۔ پہلا تو یہ واضح حکم اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی، قرآن کریم تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے، کوئی قربت حاصل کرنی ہے، اس کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ جس بندے کا تعلق قرآن سے نہیں ہے نا، اور یہ تعلق صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، کچھ لوگ مبالغہ آرائی کر جاتے ہیں، دیکھیں جی کہ ایک شخص قرآن پڑھا ہے روزانہ کے 1 2 3 5 10 پارے پڑھ لیتا ہے، اور ایک صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، تو دونوں کے درجے میں فرق ہو، کیونکہ نیکیاں ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی اپنی جگہ اہم بیان فرمایا ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک شخص جو تلاوت کرتا ہے، اس کے حرف کے بدلے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف و حرف، لام و حرف، میم و حرف۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ہے۔ اسی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی علم حاصل ہو جاتا ہے، خیر الدنیا و ما فیہا،
اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یہ دونوں مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، اور یہ احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کا ناظرہ بھی پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اچھی آواز کے ساتھ اپنی زیر زبر کی تمیز اپنے قاری صاحب سے، مسجد کے امام سے سیکھے، قرآن کی غلطیاں نکالے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کثرت سے پڑھنا ہے۔ وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تو جبریل امین آتے، فیدارسہ القرآن، قرآن کا دورہ کرتے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، اب تو لوگوں نے یہ لفظ سیکھ لیا نا کہ جی بچہ سکول جا رہا ہے، اکیڈمی جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں جی بچے کو درس بھیج رہے، کون سا جی دینی درسگاہ ہے یا دنیاوی درسگاہ۔ اب درسگاہ میں ہوتا کیا ہے؟ درس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی علم کا مذاکرہ ہوتا ہے، پڑھنے والا کوئی علم پڑھتا ہے اور پڑھانے والا وہ علم پڑھاتا ہے۔ پڑھنے والا وہ پڑھ کے سناتا ہے اور پڑھانے والا اس کو سن کے اس کی تصحیح کرتا ہے کہ تو نے یہ جو غلطی کی ہے یا تو نے صحیح سنایا ہے، اس کی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ کرتے تھے، فیدارسہ القرآن، جبریل امین کو قرآن سناتے اور آگے سے قرآن جو نازل ہوتا ہے اس سے سنتے۔ آج ہمارا رمضان کس طرح گزر رہا ہے؟ ہمیں سحری اور افطاری کی صرف فکر ہے، یا دن کے اندر بھوکا پیاسے رہنے کی فکر ہے، کہ ہمیں قرآن کی کوئی فکر ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس آیت میں یہ اہمیت بیان کی ہے کہ رمضان میں جو بڑے بڑے کام کرنے ہیں ان میں ایک کام یہ ہے کہ قرآن کا دورہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی، اور صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ تابعین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم صبح سحری کے بعد نماز فجر کے لیے مسجد میں جاتے تو مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ آتی۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے، لوگوں کو فکر پڑی ہوتی ہے، سحری کی ہے برتن اکٹھے کرو، اہل خانہ کو فکر ہے کہ برتن دھو کے سونے ہیں پھر نیند نہ خراب ہو جائے، مردوں کو فکر ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ کے سونا ہے، قرآن کی فکر نہیں۔ ہمارا رمضان کوئی اتنا اچھا رمضان نہیں گزر رہا۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بھوکا پیاسا رہ لیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ربما صائم، کم من صائم، ربا صائم، یہ الفاظ حدیث میں، کئی روزے دار ایسے ہیں، بے شمار روزے دار ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بھوکے پیاسے لکھے جاتے ہیں۔ ان کے روزے کے اندر وہ خلوص، وہ تقوی، وہ اللہ کے لیے للہیت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں نکال رہے وہ لوگ۔ پورا سال ہم لوگ مال کمانے میں وقت گزارتے ہیں، صبح سے لوگ نکلتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 7 ساڑھے 7 بجے نکلے، بچوں کو سکول چھوڑا اور رات کو واپس 7 8 بجے 11 بجے واپس آتے ہیں اپنے کام سے۔ لیکن رمضان میں بھی یہ روٹین ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو روزے کی حالت سے ہو، وَلِسَمْعُكَ وَلِبَصَرُكَ، تیرا روزہ قوت سماعت کا بھی ہونا چاہیے، تیری نظر کا بھی ہونا چاہیے، وَلِسَانُكَ، تیری زبان کا بھی روزہ ہو کہ تو جھوٹ نہ بولے، کسی کو دغا نہ دے، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ بھوکا پیاسا رہ کے فراڈ کر رہا ہے، دغا دے رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، تو تیرے میں اور بھوکے پیاسے میں کیا فرق رہ گیا روزے دار میں اور عام روزے دار میں؟ اور کہتے ہیں کہ تجھ پر ایک وقار، ایک سکونت ہونی چاہیے، وَلِعَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكُونَةٌ، تجھ پر ایک وقار اور سکونت ہو، پتہ لگے یہ روزے دار ہے، اس کا اخلاق بہتر ہوگا، لوگ کہ یار واقعی اس بندے میں تبدیلی آئی ہے، رمضان واقعی تبدیلی لے کے آیا ہے، لوگوں کے لیے تو بہتری والا ہو جائے، خیر والا ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اس قرآن میں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو سفر میں ہو یا مریض ہو اسے چاہیے کہ
اس کو بعد والے آنے والے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اب یہ اس آیت کا کرکس ہے۔ ہر آیت کی اندر کوئی نہ کوئی ایک بات ہوتی ہے جس کے اندر ایک پورا مضمون چھپا ہوتا ہے۔ اس آیت کے حصے میں یہ مضمون ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے اللہ تنگی پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے بات کب بیان کی ہے؟ جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھ سکتا فعدۃ من ایام اخر۔ کچھ لوگوں کو نا تقوی کا بخار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے تقوی کا بخار۔ اپنے اندر کی خامی نظر نہیں آتی، اپنی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی، اپنی بے عملی اور اللہ کے اور اس کے نبی کی حکم عدولی نظر نہیں آتی، دوسروں کے اوپر حرف تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کل میں ایک نمازی ہیں، ان سے ملا، ان کو اتنی زیادہ تکلیف تھی، چیسٹ انفیکشن تھی کہ فجر کے بعد وہ کہتے ہیں مجھ سے ہلا ہی نہیں گیا۔ ظہر کی نماز بھی گھر میں پڑھی، فجر بھی گھر میں پڑھی، پھر کسی کے ساتھ جا کے ڈاکٹر سے دوائی لی۔ اس نے کہا کہ بزرگوں آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے، سانس بھی نہیں آپ سے لیا جا رہا، تو آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ صبر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے بڑے انعام ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اللہ کی بڑی مدد ہے، لیکن اس روزے دار کے لیے جو اللہ کے نبی کے مطابق روزہ رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری کے اندر 2 روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہیں اس حوالے سے۔ پہلی روایت جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ فتح مکہ کے سفر پر روانہ تھے، غزوہ فتح مکہ پر تھے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے، رستے میں غزفان نامی ایک وادی آئی، وہاں پر پہنچ کر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ روزہ افطار کر۔ لوگوں نے تاخیر کی، آپ اپنے خیمے مبارک سے نکلے، آپ نے پانی اپنے منہ کے قریب لیا، پانی کے چند گھونٹ پیے، روزہ افطار کیا، آپ کو دیکھ کے صحابہ نے بھی کر لی، اور پھر فرمایا کہ جو سفر میں چاہے روزہ رکھے، جس کو استطاعت نہیں ہے وہ نہ رکھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس شخص کو سفر میں تنگی نہ ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن جس پر مشقت ہے، جس کو پریشانی ہے، سفر میں برداشت نہیں ہو سکتا یا سفر کی سختی زیادہ ہے، اس کے لیے اولا اور فرض اور بہترین یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق افطار کر لے۔ اسی طرح دوسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور عصر کے قریب کا وقت تھا، تو ایک شخص زمین پر پڑا ہوا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، ان کا سایہ اس پر تھا۔ وہ بھوک کی تکلیف کی وجہ سے غشی کی حالت میں چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا روزہ تھا تو سفر کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہوگی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو افطاری کراؤ، اس کو پانی پلاؤ، وہ تو کرنا ہی تھا۔ آپ نے اسی وقت صحابہ کو مسئلہ سمجھایا، آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی جب ایسی بیماری ہو، ایسا سفر ہو جس میں آپ کے لیے تنگی ہے، جس میں آپ کے لیے سہولت نہیں ہے، اس میں روزہ افطار کرنا، اس حالت میں روزہ نہ رکھنا نیکی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی تو فرمان ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دین تنگی کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ عمل تھوڑا کرو، اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ بندہ جناب ایک دن میں 50 نفل پڑھ رہا ہے، 100 پڑھ رہا ہے، ایک دن میں 10 پارے ختم کر رہا ہے۔ اللہ کو تھوڑا عمل چاہیے لیکن بہترین ہو، کوالٹی والا ہو، جس میں اللہ کی
محبت اور تقوی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رہتی ہے، کسی کو برا بلا نہیں کہتی، چگلی غیبت دل آزاری کی بات نہیں کرتی، آپ نے فرمایا اس کے لیے بشارت ہے، وہ جنتی۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا، وہ فرض نمازیں بھی پڑھتی ہے اور نوافل اور تہجد کا اہتمام بھی کرتی ہے، رمضان کے فرض روزے بھی رکھتی ہے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے اور نفلی صدقات بھی کرتے رہتی ہے، لیکن اس کے شر سے اس کے ہمسائے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے جہنم کے بارے کی وعید سنائی۔ اب دیکھیے، زیادہ نیکیاں انسان کو بچا نہیں سکتی، لیکن وہ عمل جو تھوڑا ہے، جو مستقل ہے لیکن اچھا عمل ہے، سنت کے مطابق ہے، اللہ کے تقوی میں کیا گیا ہے، وہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی میرا آج کا آپ کو ایک تربیتی سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کام بے شک تھوڑا کرے، عبادت بے شک تھوڑی کرے، لیکن وہ عبادت کرے جس میں اللہ کے لیے للہیت ہے، تقوی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی ہیں، بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔